السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور جز پارہ 3 آیت 265 یعنی 265 کو لے کر۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو نئے دوست ہیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ یہیں تک۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے لائک، شیئر اور کومنٹ کرتے رہیں اور میری ویڈیوز پر آخر تک بنے رہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمَثَلُ الَّذِينَ یا مدہ ہے اور سا کو باریک پڑھیں گے۔ ينفقون اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ينفقون واو مدہ، ام میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، ام وا الف مدہ۔ اموالہم ابتغاء اور ابتغاء، اصل لفظ ابتغاء ہے، اور وصل کی صورت میں یہ جو الف ہے یہ حذف ہو جائے گی، گر جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب ہم یہاں سے شروع کریں گے تب ابتغاء پڑھیں گے، اور میم کو با میں ملائیں گے، با پر جزم ہے اور یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب بھی ان پر جزم ہوگا تو وہ قلقلہ ہوگا۔ ابتغاء مد متصل ہے، قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں متمد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، یعنی 2 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ مرضا، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے، اور ضاد کو پور پڑھیں گے، اور الف سے پہلے ضاد کے اوپر زبر ہے، اللہ الف مدہ ہوگا۔ تلہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بربوة فا کو باریک پڑھیں گے، بی یا مدہ ہے، تم من انفسہم، تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔
تم من انفسہم، اخفا حقیقی، اظہار حلقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، تو یہاں اظہار کریں گے من انفسہم، ان میں اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے من انفسہم کمثل، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، کمثل جنت، نون مشدد اس میں غنہ ہوگا، اور تنوین کے بعد با آئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ جنت بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، برب را کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے، اور با پر قلقلہ۔ تن اصابها اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اصا صاد کو پور پڑھیں گے، وا بل الف مدہ ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے وابل فآتت، فآ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کیا، اکلہا ضعفین، ضاد کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ ضاد حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہے، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، فین۔ وقف کی صورت میں یہ مد لین عارض وقفی ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ حروف لین کے بعد سکون ہو، سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض لین وقفی کہیں گے۔ اس میں پہلے قصر، ٹھیک ہے، قصر حضر کی صورت میں، اور توسط کی صورت میں 3 الف کے برابر، یا 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور کیا بولتے ہیں تدویر میں، ترتیل میں اس کو 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، فإن لم لکھا ہوا ہے، قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا اور بلا غنہ ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ فإن لم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، یصبها با پر قلقلہ، وابل فطل اخفا حقیقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے فطل، اور جب اس پر وقف کریں گے تھوڑی سی سختی ہوگی، فطل فطل فطل، اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ یہ تشدید کو پر جزم لے کر آ رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ، اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے، بما تعملون واو مدہ، بصیر صاد کو پر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک پڑھی جاتی ہے۔ کیا بتایا؟ رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو اس سے ما قبل نہیں دیکھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یا ساکن آ گئی، رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک پڑھی جاتی ہے، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔